أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ذلك من أنباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. دو آیات مبارکہ ہیں سورہ ہود کی 12واں سپارہ ہے، آیت نمبر 100 اور 101 یعنی 101. اے نبی، خطاب کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اے نبی، یہ کچھ خبریں ہیں، پوری نہیں ہیں، کچھ ہیں. کس کی ہیں؟ یہ تباہ شدہ بستیوں کی ہیں یہ خبریں جو ہم آپ کو سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو سناتے اور بتاتے ہیں. ان میں سے کچھ تو قائم ہیں، یعنی کچھ بستیاں قائم ہیں اپنی بنیادوں پر، اور کچھ تہس نہس کر دی گئیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا. خود انہوں نے ظلم کیا تھا. ظلم کے ذمہ دار وہ خود ہیں. تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کسی کام نہ آئے. بات غور طلب یہی ہے، جب آپ کے رب کا حکم کس چیز کے بارے میں، یعنی حکم عذاب، جب آپ کے رب کا امر حکم عذاب کے بارے میں آ گیا، آ پہنچا، بلکہ انہوں نے ان کو تباہی میں ہی زیادہ کیا. تباہ شدہ بستیوں کے کچھ حالات اللہ نے کچھ خبریں ذکر فرمائی، بیان فرمائی. کیوں؟ تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جائے، تباہ شدہ بستیوں سے عبرت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جو اپنی امتوں کے ساتھ واقعات، کافروں کی تباہی و بربادی اور مومنوں کی نجات کے ذکر کے بعد یہاں فرمایا ہے ذالک من انباء القری، یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں، پورے نہیں ہیں اور زیادہ بھی نہیں ہیں. یعنی ان کے کچھ واقعات ہیں نقصہ علیک منھا قائم، جو ہم نے آپ سے بیان یعنی کیا ہے، جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں. ان میں سے بعض بستیاں تو باقی ہیں، قائم دائم ہیں، اور بعض کا کیا حال ہوا؟ مطلب بعض جو باقی ہیں، قائم ہیں، یعنی آباد ہیں، ابھی بستیاں اپنی جگہ موجود ہیں. وہ حسید، اور بعض تہس نہس کر دی گئیں. دیکھیں، ایک سین سے ہوتا ہے حسد اور ایک سواد سے ہوتا ہے. سین سے جو ہوتا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا مقصد ہوتا ہے یعنی کسی سے جیلس ہونا، اور یہ حسید جو ہے نا، کسی کھیت کو کاٹ ڈالنا، تہس نہس کر دینا، بستیوں کو اجاڑ دینا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کچھ بستیاں تو ان کا وجود موجود ہے، آباد ہیں، اور بعض بستیاں ایسی بھی ہیں جو تہس نہس کر دی گئیں، یعنی وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئیں. یہاں جو من بیان ہوا ہے، من تمہید کے لیے ہے، یعنی گزشتہ بستیوں کی یہ چند خبریں ہیں جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. اس صورت میں انبیاء علیہ السلام کے حالات زمانے کی ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام. قائمن، ایک چیز آپ غور کر لیں، قائمن کھڑی کھیتی، قائمن کھڑی کھیتی اس کو کہتے ہیں جو کھیتی یعنی جیسے ہے نا اپنی شاخوں پہ کھڑی ہوئی ہو. اور حسید کہتے ہیں وہ کھیتی جو کاٹی جا چکی ہو. یعنی ان بستیوں میں سے بعض کے نشانات اب بھی قائم ہیں، باقی ہیں. مثلاً صالح علیہ السلام کی قوم کے پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکانات اور بعض کے نام و نشان مٹ چکے ہیں. جیسے کٹی ہوئی کھیتی کا نام و نشان کیا ہوتا ہے؟ مٹ جاتا ہے، نہیں پتہ چلتا یہاں کھیتی تھی یا نہیں تھی. اور قائم اسے بھی کہتے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی نشان باقی ہو. اور حسید وہ کھیتی جسے کاٹ دیا گیا ہو. یہاں وہ قوم مراد ہے جس کا کوئی نشان باقی نہ رہا ہو. یہ واقعات جو تمہارے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان بستیوں کے حالات ہیں جن میں سے بعض من بتا رہا ہے نا، بعض کے کچھ کھنڈرات باقی ہیں، اور اپنے پاس سے گزرنے والوں کو زبان حال سے اپنی آبادی، اپنی بربادی کی ہوش ربا داستان سنا رہے ہیں. اور بعض بستیاں ایسی بھی ہیں جن کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. ان کی عظمت پر نوحہ کرنے کے لیے کوئی ٹوٹی پھوٹی دیوار، شکستہ دیوار بھی موجود نہیں ہے. ایک چیز یہاں اور بھی غور کرنے کی ہے، الہ اور آلہہ.
انہوں نے بہت سے الہ اور آلہہ بنائے ہوئے تھے جس پر انہوں نے یعنی اپنا کہنا چاہیے کہ بھروسہ کیا ہوا تھا، جس پر ان کا اعتماد تھا۔ تو اب جب دیکھیں نا وقت گزر جاتا ہے اور انسان کو خیال آتا ہے تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اب جیسے ایک شخص ہے کہ اپنے پیر صاحب پہ بھروسہ کیا ہوا ہے، کوئی بیماری لگی تو حقیقت حال کھلی پیر صاحب کی، لیکن اب فائدہ کیا ہوا؟ بیماری اتنی پھیل گئی کہ اب جو ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو جن جھوٹے سہاروں پر انہوں نے تکیہ کیا ہوا تھا، بھروسہ کیا ہوا تھا، وہ ایک ایک کر کے کیا ہوا؟ سب سر کے نیچے سے نکل گئے، ایک ایک کر کے تکیے جو ہے کھینچ لیے گئے اور ناپید ہوتے چلے گئے۔ اور اس آڑے وقت میں کہیں مشکل وقت میں، مصیبت کے وقت میں وہ ان کے کسی کام نہیں آئے، بلکہ ان کو اپنی جان کی لگی تھی، بلکہ ان جھوٹے سہاروں پر اعتماد ہی کیا تھا؟ ان کی بربادی کا سبب بنا، بربادی کا باعث بنا۔ اگر اس پر بھروسہ نہ کرتے، اللہ میں بھروسہ کرتے تو اللہ بچا لیتے۔ تو اس کی وجہ ہی سے یہ تباہی کے دہانے پر آئے اور تباہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ان کو بڑا قوی اور مضبوط سمجھتے تھے کہ یہ بچا لیں گے، پیر صاحب دعا کریں گے بس سارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ان کی یہ بے بسی اور بے دست و پائی کا یقین ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے، پانی سر سے اوپر آ گیا، لیکن اب فائدہ کیا ہے؟ جب وقت ہاتھ سے نکل گیا، جب وقت گزر گیا تو اب اگر آپ نے سمجھا بھی تو کیا سمجھا، مانا بھی تو کیا مانا، ہوش میں آئے بھی تو کیا آئے، تو وقت تو گزر گیا نا۔ وما ظلمناہم، یعنی ہم نے جو ان پر عذاب بھیجے اس میں ہم نے ان پر کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود ہی یعنی از خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اپنی جانوں پر ان کا سب سے بڑا ظلم کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنا، اور یہ اللہ کے بنائے ہوئے بندوں پر بھروسہ کرنا۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا کرتے تھے؟ رسولوں کو جھٹلاتے تھے، رسولوں کو علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانا تھا، جس کی انہیں سزا ملی۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی، پھر اللہ کا عذاب آنے پر ان کے معبود، ان کے الہ، ان کے آلہہ حاجت روا، ان کے آلہہ، ان کے حاجت روا، ان کے مشکل کشا۔ اصل بات تو یہی ہے نا کہ مشکل حالات میں ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے نا۔ تو پھر جن پر انہوں نے بھروسہ کیا تھا، جن کو انہوں نے حاجت روا مشکل کشا سمجھا ہوا تھا، جن کو انہوں نے داتا دستگیر بنایا ہوا تھا، جن کو وہ گنج بخش کہتے تھے، گنج بخش فیض عالم، جن کا فیض جو ہے عالم کو مل رہا تھا، تو سارے داتا دستگیر، سارے گنج بخش ان کے کسی سب مل کے بھی کام نہیں آئے، کسی کام نہ آ سکے، بلکہ وہ ان کے لیے ہلاک کیے جانے میں اور عذاب میں اضافے ہی کا سبب بنے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ان پر تباہی اور بربادی آئی۔ جب رب العالمین کا حکم آیا تو انہوں نے جس کو انہوں نے کچھ سمجھ رکھا تھا، ان کے عذاب کو زیادہ کر دیا، عذاب کے علاوہ اور کسی چیز کو زیادہ نہیں کیا، نفع کو نہیں بڑھایا بلکہ نقصان کو بڑھایا۔ غیر تتبیب، اس کو آپ ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں۔ تتبیب فعل تبا، تبا پڑھا ہے آپ نے، تبت یدا ابی لہب وتبا، وہ ہلاک ہوا۔ تو یہ یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ تدبیب باب تفعیل سے کیا بنے گا؟ ہلاک کرنا۔ تبا وہ ہلاک ہوا، اور تدبیب ہلاک کرنا، ہلاکت میں زیادہ کرنا، ہلاکت تباہی میں زیادتی۔ یدعون من دون اللہ، یہاں ترجمہ دیکھیے، وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، ان کے کسی کام نہ آئے۔ یدعون، وہ سب لوگ پکارتے تھے، یعنی جتنے بھی کفار مشرکین اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے بلاتے تھے، کسی اور سے امیدیں لگاتے تھے، کسی اور کو سمجھا ہوا تھا کہ وہ ان کے کام آئیں گے، تو ان کا معاملہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ پھر یہ ہوا جو یہاں بیان ہوا ہے۔ اور یہ کچھ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی ہمارے رسولوں کی تکذیب کی، جھٹلایا اور رسولوں کے ساتھ کفر کیا۔ تو اللہ نے فرمایا سو ان کے معبود ان کے کچھ کام نہیں آئے، کچھ بھی کام نہیں آئے، جن کو وہ امید لگاتے تھے، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ بول رہے ہیں۔ معبودوں سے مراد کیا ہے؟ جو انہوں نے جو بھی جس طرح کے بھی انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ خواہش کا بت ہو، چاہے وہ پیر صاحب کا بت ہو، چاہے وہ علمی بت ہو،
کسی بھی طرح کا جو بت انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ ان کے کچھ کام نہیں آئے، جن کو وہ بلاتے تھے، امیدیں رکھتے تھے، آوازیں لگاتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، خوش کرتے تھے، نظریں نیاز پیش کرتے تھے، کچھ بھی کام نہیں آئے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یدعون من دون اللہ من شیء، ٹھیک ہے، جن کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے کوئی بھی کام نہ آئے، وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کی تباہی و بربادی کا پیغام لے کر جب عذاب الہی نازل ہوا تو وہ انہیں اس عذاب سے بچا نہ سکے، اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے، تباہی بڑھا دی بس۔ کائنات میں اللہ نے ہر طرف اپنی نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ وہ جو غور کرتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، گھومنا پھرنا، پہننا اوڑھنا، ہنسنا بولنا، ہنسنا ہنسانا یہی کر لیا ہے، اب ان کے لیے ظاہر ہے غور و فکر کرنے کا وقت کہاں رہ گیا۔ پھر اس سے جب آگے نکلتے ہیں تو کھیل تماشا، کھیل کود۔ تو کائنات میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ دیکھیں آپ غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں۔ جو قرآن پاک کو غور سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، اور ہرگز نہیں ہے۔ یہ کتاب ہی بتا رہی ہے کہ میں اس خالق اور مالک کی طرف سے ہوں جس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہوں، کسی انسان کا بیان نہیں ہوں، اس مالک الملک کا بیان ہوں جس نے کائنات کو تخلیق کیا، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، جس نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، جو مالک یوم الدین ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے اور جو عبادت کا حق رکھتا ہے اسی کو تکبر بھی زیبا ہے، ادروائز کسی کی تکبر جائز نہیں ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے سبق بہت کچھ ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے، قریہ آپ جانتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں نا، قریہ بستی بستی، قریہ یہ جو بستیاں ہوتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ام القرا جسے مکے کو کہا اللہ تعالیٰ نے، تو قرآن کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے یعنی بیانات قرآن میں بیان کیے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں اور اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔